عرس کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کی پاک کلام سے ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقاریر ہوتی ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو صحبت مجھے نصیب ہوئی ہے وہ 1960 میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ آپ کے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے 53 سال گزر چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو ڈیجیٹل کے ساتھ معین عالم مغل ملکہ کوثر مری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اولیاء کرام کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور ملکہ کوثر مری کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بہت سارے اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں، اور آج اسی حوالے سے میں آج اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ ملکہ کوثر مری میں اگر اولیاء کرام کی بات کی جائے تو ایک نام حضرت خواجہ احسن کرلوی جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور آج انہی سے نسبت رکھنے والی ایک علمی ادبی مذہبی شخصیت جناب حکیم قاضی محمد فیاض صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کے جو مرشد ہیں وہ کہاں پہ مدفون ہیں، اور ان کی جو دینی اور روحانی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی حکیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، میرا تعلق دربار عالیہ قادریہ کرل شریف تحصیل کوٹلی ستیاں سے ہے، اور آپ کے نائب خلیفہ اول میرے والد گرامی قبلہ و کعبہ حضور مفتی سعد الوقت صاحب، آپ 21 سال 6 مہینے آپ کے دربار مقدسہ میں سجادہ نشین کے جگہ پہ فائز رہے ہیں، اور میں ان کا بیٹا ہوں، اور ہمارے قبلہ باوجی صاحب کا جو دربار ہے وہ بھی موزیہ سنبل بیہ دربار عالیہ قادریہ سنبل بیہ شریف ہے، اور میرے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد حسن قادری، آپ کی جو صحبت مجھے نصیب ہوئی ہے وہ 1960 میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور 12 سالہ زندگی ان کی حیات کی میں نے اپنی آنکھوں سے بہوش حواس پائی ہے، اور آپ کی جو سوانح عمری ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو منٹوں کی بات نہیں ہے، کئی گھنٹے بھی ختم نہیں۔ خواجہ صاحب کا وصال باکمال 1972 10 جولائی 1972 کا آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا عرس پاک 1973 سے پہلا عرس ہوا۔ اب آپ کے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے 53 سال گزر چکے ہیں، اور اب آپ کے جتنے خلفاء ہیں آستان عالیہ آدم کے شریف، وہاں سے بھی آنے والے زائرین عرس پاک میں آتے ہیں، اور ڈسکا سے بھی آتے ہیں، حافظ آباد سے بھی آتے ہیں، گمٹی شریف سے بھی آتے ہیں، اور چکوال سے بھی آتے ہیں، عری پور شریف سے بھی قافلہ آتا ہے، اور چشمزاد سے بھی حضور کے عرس میں قافلہ آتا ہے، اور اب جو تعداد ہے وہ ہزاروں کے حساب سے زائرین عرس میں شرکت کرتے ہیں، اور عرس کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کی پاک کلام سے ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقاریر ہوتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے خواجہ صاحب کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق تقریباً زیادہ ٹائم محفل سما ہوا کرتی ہے، اور محفل سما کے اختتام پہ نماز فجر سے پہلے جس طرح آپ کے یاد میں ہے اسی طریقہ سے آج بھی ہو رہا ہے کہ خصوصی جو دعا ہے وہ اذان سے پہلے ہمارے اس بات کے اختتام پہ ہوتی ہے،
اور آپ کا جو عرس ہے وہ اب 53 عرس آپ کا گزر چکا ہے، اور آتے وقت ہر آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے سے کئی حصہ تعمیرات میں، ہر معاملات میں بہت اضافہ کر چکا ہے۔ اللہ کا اتنا ہمارے مرشد کامل تاہ مزار ہوتے ہوئے آج بھی مخلوق ان کے فیض سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دربار شریف کے حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شروع نے یہ مہین صاحب کا انتہائی میں ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا ہے۔ ہمارے خواجہ صاحب کی سوانح عمری اگرچہ کئی کتابیں لکھی جائیں تو پھر بھی آپ کے اتنی کرامات ہیں کہ کوئی بیان نہیں سکتا، قابل بیان ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سامعین، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی جسمانی اور روحانی فیض سے مالا مال فرمائے۔ مہین صاحب مغل کا بہت بڑا شکریہ، اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ دور دور تک کہاں سے کہاں تک دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ مجھے موقع دیا ہے۔ اس موقع کے لیے میں بار ان کا مشکور و ممنون ہوں۔